میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا یہ مبارک دن جمعہ، اس نسبت سے قرآن کریم کی سورہ عاشوراء سے جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تم تک جو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جو اللہ کی معرفت پہنچا دی، تمہیں جو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کیا، تم پر جو اتنا بڑا احسان کر دیا، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت و محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت و محبت کرو۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قالوا، ہم نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودۃ، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت ہم پر واجب ہے، جن سے محبت ہم پر لازم ہے؟ قال علی و فاطمہ وابناہما، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ علی، وہ فاطمہ اور ان کے شہزادے حسن و حسین۔ میں ان کی محبت کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس کی ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تم پر کی ہیں۔ فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب۔ اور فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، اور میری محبت کے سبب میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو حضور نبی پاک پیارے آقا کریم سے محبت کرنا ہوگی، اور اگر حضور کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل اہل بیت سے محبت ہوگی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو حضور سے بھی محبت نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آپ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں راستے میں کہیں قریش کی کوئی جماعت بیٹھی اور گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کے اپنی گفتگو روک دیتے ہیں، ہم جب گزرتے ہیں ان کے قریب سے تو اپنی باتیں بند کر دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب وہ میری اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا يدخل قلب رجل ایمان، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک کہ وہ ان اہل بیت سے اللہ کی رضا اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ پتا چلا کہ ایمان دلوں میں مزین کب ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کب چکھی جا سکتی ہے؟ جب اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی، جب اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی۔ امام دیلمی مسند الفردوس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں قال، فرمایا حب آل محمد، حب آل محمد یومن، آل محمد سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت السنہ، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دخل الجنہ، اور جو اس محبت پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس کا خاتمہ اہل بیت اطہار کی محبت پر ہوا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور حدیث مبارکہ ہے
امام تبرانی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ سفینہ نوح جیسی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے۔ من راکب فیہا نجا، جو اس میں داخل ہو گیا، جس پہ سوار ہو گیا، جس نے محبت اہل بیت کو دل میں داخل کر لیا، فرمایا نجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس سے رہ گیا، جو اس میں داخل نہ ہو سکا، جس کے دل میں حب آل محمد نہ پیدا ہو سکی، فرمایا غرقا، وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ اہمیت ہے اہل بیت آل محمد کی محبت دل میں اجاگر کرنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج اسی اہل بیت اطہار میں سے اس پھول کا تذکرہ خانواد رسول میں سے، جس کے بارے میں فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے حسن و حسین، الحسن والحسین، حسن اور حسین فرمایا کہ کیا ہیں؟ سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین، اور فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، تو جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ذرا چشم تصور سے وہ منظر ملاحظہ کیجئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور ایک دفعہ اپنے کاشانہ مبارک سے باہر تشریف لائے، ایک کندھے پر حسن بیٹھے ہیں، ایک پر حسین بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور ایک پر حضرت امام حسین، جس کی سواری دوش پیمبر ہے، حضور کے کندھے مبارک جن کی سواری ہے ان کی عظمت و شان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا کہ حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، حضور تشریف لائے، ایک کندھے پر امام حسن بیٹھے ہیں، ایک پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ آپ کبھی امام حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی امام حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ حسن سے پیار کرتے ہیں، کبھی حسین سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضور ہمارے پاس آ کر رک گئے، ہمارے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہ صرف میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، نہ صرف میں محبت کرتا ہوں بلکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ حسنین کریمین، وہ حسنین کریمین کہ میرے آقا کریم خطبہ دے رہے ہوں تو بچپن میں چھوٹی سی عمر میں سامنے سے حسن و حسین آتے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین سامنے سے آ رہے ہیں، عمر چھوٹی ہے، لڑکھڑاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبہ روک دیا، اپنے منبر سے نیچے اترے، جا کر کے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، بے شک تمہارا مال۔ حضور سے دیکھا نہیں گیا ان کا کھڑے ہونا، پھر گرنا، پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے چلنا، حضور نے جا کے دونوں کندھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ حسن وہ حسین کہ حضور نماز پڑھ رہے ہوں، یہ ان کی پشت پر آ جائیں تو حضور اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، حضور اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں۔ وہ حسین کہ حضور فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت امام علی مقام، آپ کی شخصیت دین ہے، آپ کی شخصیت دین کی حفاظت کرنے والی شخصیت ہے۔ آج یاد رکھے، اگر امام علی مقام نے کلمہ حق کو بلند نہ کیا ہوتا اس وقت تو آج دین کی قدروں کو پامال کر دیا گیا ہوتا، ورنہ یزید پلید لعنت اللہ علیہ جس طرح سے
دین کی قدروں کو پامال کرتا چلا جا رہا تھا، اس کا کیا مقام ہوتا کہ آج ہم تک دین اس حالت میں نہ پہنچتا جس حالت میں تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل الحسین، کون حسین؟ دخل الحسین بن علی علی رسول اللہ، کہتی کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے، وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ فَنَزَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فرمایا کہ حضور پر اس وقت وحی کی کیفیت تھی۔ حضرت امام حسین، کون حسین؟ جو حضور کی بارگاہ میں آئے اور حالت یہ ہو کہ حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو، تو فرمایا کہ وَهُوَ مُنْكَبٌ وَلَعِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ، وہ بھاگ کے جست لگا کے چھلانگ لگا کے حضور کے ساتھ لپک جاتے ہیں اور آپ کی پشت مبارکہ پر کھیلتے ہیں، اور فرمایا فقال جبریل لرسول اللہ اتحبہ یا محمد، حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہے۔ ذرا تصور سے دیکھیے، امام علی مقام امام حسین چھوٹی سی عمر میں ہیں، اپنے نانا کی گود پہ جست لگا کے چڑھ جاتے ہیں، آپ کی کمر مبارکہ پر کبھی آپ کی گود مبارک میں کھیل رہے ہیں۔ جبریل پوچھتے ہیں یا محمد، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ قال یا جبریل وما لی لا احب ابنی، اے جبریل ایسا کیا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے سے محبت نہ کروں؟ قال فإن امتک ستقتلہ من بعدک، فرمایا عرض کیا میں پیارے آقا اے نبی اے محمد، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ فرمایا کہ فمد جبریل یداہ فاتاہ بتربۃ بیضاء، پھر جبریل اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر وہ سفید مٹی کرب و بلا کی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فقال، اور کہتے ہیں فی ہذہ الارض یقتل ابنک ھذا یا محمد، یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کی شہادت اس سرزمین پر ہوگی جہاں سے یہ مٹی لا کے دے رہا ہوں، جہاں کی یہ مٹی پیش خدمت کر رہا ہوں۔ واسمھا الطف، اور اس کا نام طف ہے، کربلا کا ایک نام طف بھی ہے، فرمایا اس کا نام طف ہے۔ فلما ذهب جبریل، جب جبریل چلے گئے من عند رسول اللہ، حضور کے پاس سے جب جبریل واپس چلے گئے، خرج رسول اللہ والتربۃ فی یدہ یبکی، حضور کے دستے مبارک میں وہ مٹی ہے، آپ کی چشمان مقدسہ تر ہیں، حضور باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں فقال، آپ فرماتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ ان جبریل اخبرنی ان الحسین ابنی مقتول فی ارض الطف، اے عائشہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو طف کے سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کے چشمان مقدسہ تر ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَتُفْتَتَنُ بَعْدِي، اور اس کے بعد میری امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، میری امت آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ ثم خرج الى اصحابہ، پھر آپ باہر تشریف لاتے ہیں اپنے اصحاب کے پاس، فیہم علی و ابو بکر و عمر و حذیفہ و عمار و ابو ذر، ان صحابہ میں ابو بکر بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، حذیفہ و عمار اور ابو ذر بھی کھڑے ہیں۔ وَهُوَ يَبْكِي، اور میرے آقا کریم کی چشمان مقدسہ تر ہیں، اب رو رہے ہیں، میرے آقا کریم کی چشمان مقدسہ تر ہیں۔ فقالو، عرض کرتے ہیں صحابہ اکرام ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کی چشمان مقدسہ کو تر کیا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا اخبرنی جبریل ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میرے اس بیٹے کو ارض طف میں، طف کی سرزمین پر شہید کر دے گی۔ وجانی بہذہ التربۃ واخبرنی ان فیہا مضجعہ، جبریل نے مجھے یہ مٹی لا کر کے دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہی ان کی شہادت گاہ ہوگی۔ آپ نے وہ مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ گویا آپ نے کسی اور ام المومنین کو نہیں بتایا، یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، آپ نے مٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دی، مٹی سیدہ ام سلمہ ہی کو کیوں دی ہے؟ کیونکہ حضور جانتے تھے اس وقت جو موجود ہوں گی وہ سیدہ ام سلمہ ہی ہوں گی۔ آپ اس شیشی کو، آپ نے وہ مٹی ایک شیشی کے اندر رکھ لی اور آپ اس کو دیکھتی، روزانہ دیکھتی اور کہتی کہ ہائے کتنا بھاری وقت ہوگا وہ، کتنا بڑا دن ہوگا وہ، کتنا بھاری دن ہوگا وہ، کہ اے مٹی جس دن تو سرخ ہو جائے گی، جس دن امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اے
اے مٹی وہ دن کتنا بھاری ہوگا۔ دوستان محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی ایک عظیم قربانی ہے، عظیم قربانی ہے۔ اس کی بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی ڈائمنشنز ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ مارکہ کرب و بلا کیا ہے؟ مارکہ کرب و بلا مارکہ عشق ہے۔ سفر امام حسین اصل میں سفر عشق ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے، عاشقوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے، عاشق ہی سمجھتے ہیں۔ عشق کی داستان کہتے ہیں عشق دی ریت سب تو جدا، عشق دی ریت سب تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قراہ ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا اے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ جتھے چاہندا جھکا دیندا اے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا دیکھدا۔ دوستان محترم، فلسفہ شہادت امام علی مقام ہے کیا؟ میرے آقا کریم، یاد رکھیے، امام الانبیاء پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات عطا کیے جو تھوڑے تھوڑے تمام نبیوں کو دیے تھے۔ وہ سب کے سب معجزات و کمالات بدرجہ اتم اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اقبال اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ کہ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، وہ کوئی بھی خوبیاں ہوں جو سارے نبیوں کو دیں، اے میرے آقا کریم رب کائنات نے وہ سب کی سب بدرجہ اتم آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ پھر اس واقعے کے اندر کیا ہے؟ حسن یوسف کو دیکھیں۔ حسن یوسف کیا تھا کہ زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کیا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا کریم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے اپنے دل نکال کے باہر رکھ لیتی، ان کو خبر نہ ہوتی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہاں یہ مقام ہے کہ جہاں شہادت کا مقام ملنے والا ہوتا ہے، وہاں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اپنے رخسار سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں مردان عرب، اور کہتے ہیں کہ خواہش فقط یہی تھی کہ جب آخری وقت ہو سر ہمارا غلام کا ہو اور آقا کریم کے قدم ہو اور جان آفرین کے حوالے ہو جائے۔ یہاں یہ مقام ہے کہ مردان عرب جب کفار شدید حملہ کرتے ہیں تو مردان عرب سرکار کے والضحیٰ کے چہرے مبارک کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے والضحیٰ کو تکتے تکتے تیروں سے کمر چھلنی کروا لیتے ہیں، جان آفرین کے حوالے کر دیتے ہیں، زبان سے اف تک نہیں نکلتا۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ رب کائنات نے اپنی عزت کے لیے حسن مصطفیٰ پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کو تو آشکار ہی نہیں کیا رب کائنات نے۔ وہ حسن یوسف تھا، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، میرے مولا، میرے حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما دے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر رب کائنات ان کے لیے کھانا جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے، ادھر آپ آ جائیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے ہیں اپنے شکم پہ سے کردہ اٹھا کے کہ یا رسول اللہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، بھوک سے یہ حال ہے۔ میرے آقا کریم اپنے شکم اتھر سے اپنا کرتا مبارک اٹھاتے ہیں، اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں تو آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، گھر جاتے ہیں، جا کر کے بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم کی دعوت کا میں سوچتا ہوں، آپ بتائیں گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ تھوڑے سے جو، کچھ 4 سیر جو ہیں اور 1 بکری کا بچہ ہے، فوری طور پہ ذبح کیا، کھانا بنانے کا کہا، آٹا گوندا گیا، کھانا بن گیا۔ جا کر کے بیوی نے کہا کہ جا کے حضور کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آپ کی دعوت ہے۔ آ کر کے کان میں عرض کیا حضور آپ کی دعوت ہے اور آپ کی چند صحابہ کو لے کے آپ آ جائیں۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب جب اعلان ہوا جابر بھاگتے ہوئے گھر جاتے ہیں، جا کے بیوی سے کہتے ہیں میں نے تو حضور سے عرض کیا تھا، آپ نے تو باقی سب کو بھی دعوت دے دی۔ فرمایا پھر دعوت دینے والا جانے اور دعوت جانے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور تشریف لاتے ہیں، آپ اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس آٹے کے اندر ملاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محلے سے اور بھی
روٹیاں بنانے والی خواتین کو بلا لیا جائے, روٹیاں پک رہی ہیں, آٹا ختم نہیں ہو رہا, اور اس ہنڈیا سے سالن نکال نکال کے دیا جا رہا ہے. سارے صحابہ کھانا کھا جاتے ہیں مگر وہ سالن اپنی جگہ پر ہے, وہ کھانا اپنی جگہ پر ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کے کہنے پر کہ میرے مولا میری قوم پانی مانگ رہی ہے, حکم ہوتا ہے کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں. ادھر حضرت موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارتے ہیں, 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا ہے. اور ادھر حدیبیہ کا موقع ہے, پانی نہیں مل رہا, پانی مل نہیں رہا. حضرت جابر عرض کرتے ہیں آ کر کے کہ یا رسول اللہ, صحابہ کرام پانی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں, پانی نہیں مل رہا. ایک برتن میں پانی لایا جاتا ہے, حضور اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیتے ہیں, آپ کے انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت جابر سے کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے شکم سیر ہو کے پانی پیا؟ کہتے ہیں پانی اتنا تھا کہ اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا. میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری, آنچیں خوباں ہما دارت تو تنہا داری. اب واپس پلٹ آتے ہیں, ایک مقام اور مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا, ایک مرتبہ مقام اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا مرتبہ دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو, اے مولا تیرے عشق میں تیری راہ میں بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی, پرواہ نہیں کہ بیٹا ہے, مال ہے, وطن ہے, کچھ بھی ہے, کیونکہ عشق میں 4 امتحان انسان کو دینے پڑتے ہیں, مال کا امتحان, جان کا امتحان, اولاد کا امتحان, وطن کا امتحان. بیٹے کی قربانی کے لیے چھری رکھ دی, چھری چلا دی. رب کائنات نے نیچے جانور رکھوا دیا, مینڈھا رکھوا دیا, اور پھر کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک عظیم قربانی کے ساتھ. دوستان محترم, سوچنے کی بات ہے, کیا اس مینڈھے کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے زیادہ عظیم تھی؟ ایک نبی کی قربانی, اس مینڈھے کی قربانی, ان دونوں کا موازنہ کریں, کیا وہ مینڈھا فدیہ ہو سکتا ہے ایک نبی کی قربانی کا؟ نہیں, وہ فدیہ کیا تھا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک عظیم قربانی سے اس کو بدل دیا. وہ عظیم قربانی کیا تھی؟ وہ علی اصغر کی شہادت عظیم قربانی تھی, وہ علی اکبر کی شہادت عظیم قربانی تھی, وہ شہزادہ قاسم کی قربانی عظیم قربانی تھی, وہ عباس علمدار کی قربانی عظیم قربانی تھی, وہ نواسہ رسول, وہ حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کی قربانی عظیم قربانی تھی. وہ بارگاہ رب العزت میں سارا گھرانہ نظر کر کے سجدے کی حالت میں سر کٹا کر کے امام حسین نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیا, میرے مولا تیری محبت میں, تیری چاہت میں یہ سر, یہ گھرانہ, یہ وطن, یہ مال سب قربان کر کے بتا دیا کہ عشق کس کو کہتے ہیں, عشق کس کو کہتے ہیں. سر سجدے میں رکھ کے نذرانہ پیش کیا, اور ادھر سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ, لوٹا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ وہ تو اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے چاہنے والوں میں جنت میں داخل ہو جا. دوستان محترم, امام علی مقام کی قربانی ایک مشن ہے. حسینیت ہمیشہ کے لیے جیت گئی, یزیدیت ہمیشہ کے لیے ہار گئی. یاد رکھیں کون امام حسین؟ وہ امام حسین کہ جن کی پوری زندگی امام حسن سر سے سینہ تک حضور کے مشابہ, امام حسین سینہ سے قدموں تک حضور کے مشابہ. اور کیا مرتبہ مقام کیا ہے, ذرا چشم تصور سے دیکھیے. چھوٹی سی عمر ہے, مسجد نبوی میں کھیل رہے ہیں, جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک بابا جی وضو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں شہزادے کے یہ بابا جی وضو جو کر رہے ہیں اس میں کچھ غلطی کر رہے ہیں, وضو درست نہیں کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو ضرورت ہے سمجھانے کی, امام علی مقام کی سیرت کو سمجھانے کی. اب ان کو یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ یہاں سے وضو غلط کر رہے ہیں, اس کو صحیح کر دیں. جا کے کہتے ہیں کہ بابا جی میرا بھائی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں وضو صحیح نہیں کرتا, میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں, آپ مجھے بتا دیجئے گا میرے وضو میں غلطی کہاں پہ ہے. حسنین کریمین جا کے بیٹھ کے ان کے سامنے وضو کرتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا وضو تمہارا غلط نہیں ہے, وضو میرا غلط تھا.
یہ امام علی مقام ہیں کہ جو بچپن میں اپنے نانا کے دین کو سکھاتے ہیں ایسے، اور یہ امام حسین ہیں جو بعد از شہادت بھی اپنے بابا کے دین کو سکھاتے ہیں۔ تو کیسے کہ سر اقدس کو نیزے پر لے جایا جا رہا ہے، جب سر اقدس کو لے جایا جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، راستے میں ایک راہب ایک پادری کی خانقاہ آتی ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ مسلمان نواسہ رسول کے سر اقدس کو شہادت کے بعد لے کر کے آ رہے ہیں۔ اپنی خانقاہ سے باہر نکلتا ہے، یزیدی فوج سے آگے بڑھ کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی رات کھانا بھی میں تمہیں دوں گا، تمہاری فوج کا بندوبست بھی میں کروں گا، مجھ سے 10,000 دینار بھی لے لو، آج کی رات کے لیے سر حسین مجھے دے دو، آج کی رات کے لیے سر امام علی مقام مجھے دے دو۔ محبت کے ساتھ وہ 10,000 بھی دیتا ہے، سر امام علی مقام لیتا ہے، لے کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ پانی کے اندر خوشبو ملاتا ہے، سر امام علی مقام کو دھوتا ہے، پھر ایک بہترین کپڑے کا غلاف لیتا ہے، اس میں سر امام علی مقام کو رکھتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، چہرہ امام علی مقام تکتا رہتا ہے اور ساری رات آنسو بہاتا رہتا ہے، کہتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سر امام علی مقام سے نور کا ایک حالہ ہے، نور کی شعائیں ہیں جو سر امام علی مقام سے بلند ہوتی ہیں اور عرش تک جاتی ہیں۔ ساری رات امام علی مقام کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے، امام علی مقام کا سر اقدس ہاتھ میں اٹھا کر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، امام علی مقام کا سر پکڑاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ حسین کہ جو بچپن میں اپنے نانا کا دین سکھائے تو ایسے، جو بعد از شہادت اپنے نانا کا دین پھیلائیں تو ایسے۔ اسی لیے دوستان محترم ضرورت ہے امام علی مقام کی شہادت کے اس فلسفے کو بیان کرنے کی۔ وہ فلسفہ شہادت امام علی مقام کیا ہے؟ فلسفہ شہادت امام علی مقام ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف امام علی مقام کی جو شہادت ہے ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ جیسا بھی کڑا وقت آ جائے، جان آفرین کے حوالے بھی کرنی پڑ جائے تو نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ محبوب کی یاد محب کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ محبت کا ثبوت ہے محبوب کو یاد کرتے رہنا۔ جب سر سجدے میں ہے اور جان آفرین کے حوالے کر دی ہے تو یہ ثبوت دیا ہے۔ کربلا کا میدان آج امام علی مقام کے چاہنے والوں کے لیے زندگی کے ہر لمحے پر، ہر موقع پر ایک کربلا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا حق و باطل کے درمیان فرق کا نام ہے۔ کربلا حق کی اشاعت اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کا نام ہے۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ افضل ترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ دوستان محترم، جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کو کہنا یہ سنت میرے آقا کریم کے نواسہ کہ امام علی مقام کی سنت ہے کہ سینہ سپر ہو کر کے ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، ظلم کو قبول نہ کرنا۔ اور یہاں پر اس تناظر میں کچھ چیزیں نظر سے گزری جن کو سن کر دکھ بھی ہوا کہ آج کے ہمارے ہی دور کا فتنہ ہے کہ کچھ لوگ تو یزید کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، لعنت اللہ علیہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا ان کو شہید کرنے کا، یزید کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یزید جو ہے وہ تو اس گروہ میں شامل تھا جس نے جو ہے وہ روم پر حملہ کرنا تھا اور حضور نے اس کی جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے، کچھ کسی انداز میں کچھ کسی انداز میں۔ دوستان محترم، ایک حدیث مسند ابو یعلا سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت کا نظام عدل کے ساتھ چل رہا ہوگا یہاں تک کہ ایک شخص جو میرے دین کی قدروں کو پامال کرے گا وہ تخت پر آ کر بیٹھے گا، ایک شخص جو میرے دین کی قدروں کو پامال کرے گا رجل من بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا، اور ساتھ فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب حضور نے نام لے کر کے بتا دیا اس کا نام یزید ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اگر یزید اتنا ہی بے گناہ تھا اس معاملے میں تو ایک چھوٹا سا سمپل سا سادہ سا سوال ہے کہ جو شہادت امام علی مقام میں ملوث تھے ان کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ کتنا ان کو پکڑ کے بند کر کے قید کر کے یا ان کو جو ہے وہ سزائیں دی؟ نہیں،
اس کے بعد کے واقعات کو بھی دیکھ لیں اور پھر اسی حدیث مبارکہ طرف واپس چلے جائیں کہ میرے اس بیٹے کو طف کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا اور اس کے بعد میری امت آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب وہ آزمائش میں مبتلا کیا؟ 3 سالہ دور یزید کا، صرف 3 سال کا دور رہا ہے یزید کا، اور سب سے پہلا سیاہ کارنامہ اس کے دور کا امام علی مقام کی شہادت ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور دوسرا واقعہ، جب امام علی مقام کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر آپ اپنی خلافت کا اعلان کر کے امام علی مقام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ پر حملے کا حکم یزید دیتا ہے۔ اگر اتنا ہی صاحب کو اتنا ہی ان معاملات میں ملوث نہیں تھا تو پھر مدینہ منورہ پر حملے کا حکم کیوں دیا؟ اور پھر شامی فوجیں جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتی ہیں، 3 دن تک 10,000 سے زائد اہل مدینہ کو شہید کیا جاتا ہے، متعدد خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوتی، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑوں اور خچروں کو باندھا جاتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس لائق ہے کہ جس کو آپ سپورٹ کرتے ہوئے کہیں کہ نہیں یہ تو اس لشکر میں بھی شامل تھا جس نے روم پر حملہ کرنا تھا، نہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے تو امام علی مقام کی شہادت کا کہا ہی نہیں تھا؟ کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو صرف مدینہ منورہ نہیں پھر مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبہ پر سنگ باری کرواتا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا غلاف جلایا جاتا ہے، یہ شخص حتیٰ کہ اس کی فوجیں جو مکہ کا حصار کیے ہوئے ہوتی ہیں وہ اس وقت واپس پلٹتی ہیں جب اس ملعون کے مرنے کی خبر ان تک پہنچتی ہے۔ آج بھی اس کی قبر کی خوفناکی، آج بھی اس کی قبر کی وحشت بتا رہی ہے کہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے ہار گئی، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔